نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی رہی ہے کہ صوفیہ کرام اپنی خانقاہوں کے اندر شریعت کی تعلیمات کیوں نہیں لے کر چلتے ہیں، اور درس تصوف میں اصول شریعت کیوں شامل نہیں۔ تو کئی ایسے غلط فہمی کا شکار ہے۔ تو آج اس بیان میں اسی بات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ جب ہم اپنے اسلاف کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، جب ہم تاریخ کی روشنی میں کئی بزرگان دین، کئی محققین، مفکرین، مجددین، محدثین، دیگر ائمہ کرام کی زندگی میں جب ہم روشنی ڈالتے ہیں کتابوں کے ذریعے، اور جب آپ وہاں کا کلچر، وہاں کے آداب، وہاں کا نظام، ان کی ترتیب جب آپ دیکھیں گے تو جو آپ کی غلط فہمی ہے انشاءاللہ تعالی اس کا ازالہ ضرور ہوگا۔ تو آئیے ہم آج سے 800 سال پہلے چلتے ہیں۔ تو 8ویں صدی میں کیا ہوا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ بیشتر ممالک، بالخصوص گلف کنٹری، اس میں بھی بالخصوص بغداد شریف، تو بغداد شریف کی جب تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پر مشہور شخصیات موجود ہے آج بھی، اور اس ناچیز کو جو ہے وہاں کی زیارتوں کا شرف عطا ہوا، اور دیگر ائمہ کرام، بڑے بڑے بزرگان دین وہاں آج آرام فرما ہیں۔ ایک وقت تھا مشہور کہ بغداد جو ہے علم کے لیے جو ہے، جس کو علم کا گہوارہ مانا جاتا تھا، تو وہاں سے بڑے بڑے جو صوفی بزرگ اور بڑے بڑے جو ائمہ کرام، محدثین، مفکرین اس مدرسے سے جو ہے فارغ ہوئے۔ تو ایک خاص بات جو ہے اس دور میں یہ دیکھی گئی، جیسے ہم مثال لیتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب ہم روشنی ڈالتے ہیں ابو مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جب ہم روشنی ڈالتے ہیں شیخ شبلی نعمانی، حضرت جنید بغدادی، معروف کرخی، سر سختی، یعنی یہ جو دیگر صوفیہ کرام، اپنے وقت کے صوفی اسکالرز، اپنے وقت کے جو ہے مجددین میں سے ہیں یہ، تو جب ہم نے کتابوں کے ذریعے، اور جب 2 بار جو ہے بغداد شریف کا جو ہے زیارتوں کا شرف عطا ہوا، تو جب یہ آنکھوں کے سامنے جو منظر آیا اور کتابوں کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوئی اور جو تاریخ ہم نے پڑھا، تو اس سے یہی جو ہے بات سمجھ میں آئی کہ دیگر جو بزرگان دین تھے وہ سب سے پہلے جو ہے اپنی جو پڑھائی تھی وہ مدرسوں سے فارغ ہوئے سب سے پہلے۔ تو آپ مدارس کے اندر جو ہے درس لیا کرتے تھے، باقاعدہ جو ہے ایک نصاب، ایک شریعت کا قانون، اور ایک باقاعدہ جو ہے مدرسے کے جو نصاب ہے اس سے فارغ ہو کر وہ فوراً جو ہے عوام الناس میں جو ہے قدم نہیں رکھتے اپنا تبلیغ کے لیے۔ اور میں یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے گلی کے کوئی چھوٹے موٹے عالموں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اپنے وقت کے جو ہے بہت بڑے جید عالم، مجدد، اپنے وقت کے ائمہ کرام، صوفیہ کرام، اولیاء کرام کی باتیں ہو رہی ہیں۔
جیسے مثال کے طور پر میں نے کئی بزرگوں کے نام بھی لے لیا، تو کہتے ہیں امام شافعی کی بات لے لو، امام احمد بن حنبل کی بات لے لو، تو کہتے ہیں کہ یہ تمام بزرگان دین جو ہے پہلے مدرسوں سے فارغ ہوئے، مدرسوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا جو اگلا پڑاؤ تھا، آپ کے جو اگلے قدم تھے وہ خانقاہوں میں تھے۔ کہاں پڑے ان کے اگلے قدم؟ وہ تھی خانقاہ۔ آپ دیگر جو ہے کتب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ تمام بزرگان دین جو ہے اپنا قدم جو ہے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد، شرعی علوم کے بعد جو اپنا اگلا پڑاؤ انہوں نے رکھا وہ خانقاہ تھا، وہ علم تصوف تھا۔ کیا تھا وہ؟ علم تصوف میں رکھا اپنا قدم، وہاں اپنا قدم جمایا، وہاں سے جو ہے علم تصوف کو جو ہے آپ نے سیکھا۔ اور آتا ہے کہ خانقاہوں کے اندر جو درس ہوتا تھا تو وہ علم لدونی کا درس ہوتا تھا، اور خانقاہوں کے اندر یہاں تک کہ آتا ہے کہ بڑے بڑے اپنے وقت کے مجددین اور ائمہ کرام اور اولیاء کرام جو ہے جب اپنے پیر کامل سے بیعت لیتے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت انجام دیتے تھے، اور خدمت کے اندر یہاں تک کہ آتا ہے کہ جس طرح سے مدرسے میں وہ جو ہے صاف صفائی کا کام انجام دیتے تھے، جیسے اگر دیگر کھانا بنانا ہے، دیگر جو ہے کپڑے دھونا ہے، یہاں تک کہ جھاڑو مارنا ہے، تو کہتے ہیں کہ خانقاہوں میں جو ہے وہ عمل کرایا جاتا تھا ایک اپنے وقت کے جو ہے جید عالموں کو، وہ پورا جو ہے نصاب پورا ہونے کے باوجود، ایک علمی جو ہے فن حاصل کرنے کے باوجود جو ہے وہ خانقاہ میں جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے اپنے پیر کامل کی جو ہے خدمت میں رہ کر جو ہے تزکیہ نفس کرتے تھے۔ کیونکہ یہ یاد رکھنا کہ جب کسی کے پاس علم آتا ہے، اگر وہ عمل کا پکا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بات، ایک چیز جڑ جاتی ہے، وہ ہے انا اور تکبر۔ تو وہ انا اور تکبر کو زیر کرنے کے لیے جو ہے تزکیہ نفس، جو شریعت جو جیسے مثال کے طور پر غسل اور وضو جو آپ کے ظاہر کو پاک کرتی ہے، تو ویسے ہی جو ہے خانقاہوں کے اندر جو ہے وہ درس عطا ہوتے تھے، وہ درس دیے جاتے تھے کہ جس سے باطن پاک ہو جائے، جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں اور تصفیہ قلب کہتے ہیں۔ تو یہ وہ نصاب جو ہے خانقاہوں میں جو ہے درس کے ذریعے اور خدمت کے ذریعے ہمیشہ سے جو ہے چلتا رہا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے جد روحانیت کا، جب ہم اپنے جد کے اندر شجرہ اٹھاتے ہیں تو دیگر بزرگان دین کی جب آپ بایوگرافی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معمول ملتا ہے، یہ ترتیب ملتی ہے۔ اب آئیے 1400 سال بعد آج کی جنریشن کی ہم بات کرتے ہیں، تو آج کی جنریشن میں کیا ہوا، خاص طور سے ہندوستان کے اندر، کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ہم نے بچپن سے جو ہے ہندوستان کے کلچر کو دیکھا، یہاں کے ادب کو دیکھا، یہاں کی ترتیب کو دیکھا، یہاں کے نصاب کو دیکھا، یہاں کے عقائد کو دیکھا، یہاں کے پروٹوکالز کو دیکھا۔ تو یہاں پر ایک بات دکھنے میں آئی، یہ خاص طور سے کہ جب ایک بچہ مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، جو شرعی علم کے اندر، جو فقہی علم کے اندر ماہر ہونے کے بعد جو ہے اپنا قدم جو ہے عوام الناس میں رکھتا ہے، کدھر رکھتا ہے؟ اپنا قدم عوام الناس میں رکھتا ہے، تو ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے یہ۔ لیکن جب ہم اپنے اسلاف کا طریقہ دیکھتے ہیں، ترتیب دیکھتے ہیں، تو ان کے قدم جو ہے عوام الناس میں تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ خانقاہوں میں پڑھتے تھے، اور یہی وجہ ہے آج بھی کہ دیگر جو خانقاہیں جو آباد ہے، تو آج خانقاہوں میں جو درس دیا جا رہا ہے اس درس کا نام ہی، اس نصاب، اس سلیبس کا نام ہی تصوف ہے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچپن میں جو ہے اس کو ظاہری علم جو ہے دے، دنیائی علم سے جو ہے نوازے اس کو، اس کے لیے وہ محنت کرے، اس کو جو ہے اچھی یونیورسٹیز، کالج اور سکولز میں داخلہ کرائے، اور اس کو جو ہے اچھے مدرسوں کے اندر بھیجے، تاکہ وہ جو ہے شرعی علم کے اندر، فقہی علم کے اندر اور دنیاوی علم کے اندر جو ماہر ہو کر جو ہے جب وہ اپنا قدم جب تصوف کی طرف بڑھائے، اگر مولا نے وہ تشنگی رکھی ہے، وہ جستجو رکھی ہے، اگر من عرف نفسہ کا خزانہ اس کی نصیب میں رکھا ہے، اگر اس کے اندر وہ تڑپ، وہ جستجو رکھی ہے، جیسے آتا ہے بزرگان دین کا قول ہے کہ جس نے کالو بلا پہ الست بربکم پہ
کالو بلا کہا، تو کہتے ہیں کہ وہ ارواحیں جو ہیں آج بھی جو ہے تلاش میں ہیں، وہ حق کی تلاش میں ہیں، اور آتا ہے کہ جب تک وہ حق شناس نہیں ہوتے وہ اس دنیا سے جو ہے نہیں لوٹیں گے، خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، وہ ہمیشہ جو ہے ان کو ایک تشنگی ہوگی، پیاس ہوگی، جستجو ہوگی، تو وہ مولا جو ہے ان کو منزل پانا ہی پانا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہندوستان میں جو دیکھا جا رہا ہے، تو اس کا جو ایک سائیڈ ایفیکٹ کہہ لو، یا ایک جو ہے ہم نے جو دیکھا اپنی نظر سے کہ آج جو دیگر علماء سو موجود ہے اس امت کے اندر، تو اس امت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ علماء حق کے لیے تو ہم دعا گو ہیں کہ مولا جو ہے ان کو اور جو ہے کامیابی و کامرانی عطا کرے، تاکہ وہ جو ہے اپنا کام اچھے سے انجام دے، تاکہ بچوں کو جو ہے ظاہری علم عطا کرے، شرعی علم سکھائے، شرعی قانون سکھائے، سنت سکھائے۔ لیکن کچھ ایسے بھی معاملات آ رہے ہیں دیکھنے میں کہ تزکیہ نفس کیے بنا، تصفیہ قلب کیے بنا وہ اگر کسی کو تبلیغ کے لیے کسی کا رہبر بن رہا ہے، کسی کا رہنما بن رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے بہت ایک ایسا راستہ ہے کہ بہت ڈھلان ہے اس میں، اور وہ زمین جو ہے نا وہ ایسی پتھریلی زمین ہے، اور اس پتھریلی زمین پر جو ہے کسی نے جو ہے چکناہٹ رکھ دیا ہو تو پیر پھسلنے کا جو اندیشہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہ وہ زمین ہے، اسی لیے آتا ہے کہ سب سے پہلے علم شریعت حاصل کرنے کے بعد، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ علم حاصل کرو، ہماری قوم کے اندر بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ، تو بے شک بناؤ تعلیم یافتہ، لیکن اس کے بعد تزکیہ نفس کرنا بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، اپنے باطن کی طرف کام کرنا بہت ضروری ہے، اپنے باطن کی طرف جو ہے نا رجوع کرنا بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے، ظاہر اور باطن کا پاک ہونا اشد ضروری ہے۔ فقدر فربہو کی دولت سے مالا مال ہونا ہے، تو باطن کو بھی جو ہے پاک کرنا شرط اول ہے، اور خانقاہوں میں جو ہے باطن پر زور دیا جاتا ہے، اور مسجدوں میں ائمہ کرام کے پاس، علماء دین کے پاس جو ہے ظاہر پر کام کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خانقاہ میں جو ہے درس شریعت کیوں نہیں، درس حدیث کیوں نہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بزرگان دین نے جو ہے شریعت علم کو جو ہے حاصل کیا، شرعی علم کو حاصل کیا۔ میں باقاعدہ نام لے کر جو ہے آپ کو ایک مثال سے سمجھا سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جو ہے بشر حافی کی تلاش میں تھے، اور بشر حافی کون تھے؟ نہ کوئی شرعی علم جاننے والے تھے، نہ اپنے وقت کے ائمہ تھے، نہ مجدد تھے، نہ شرعی قانون پڑھا آپ نے، لیکن یہ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے امام کہتے ہیں کہ بولے جس خدا کو میں مانتا ہوں، بولے بشر حافی اس خدا کو جانتا ہے، مجھ سے زیادہ جو ہے اس خدا کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کا عالم ہے، تو ان کے ظاہری جو ہے لباس کو دیکھ کر آپ جو ہے ان کے باطن کا اندازہ نہ لگائیں۔ پھر آتا ہے کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مولانا رومی کی ملاقات ہوتی ہے تو مولانا رومی اپنے وقت کے مجدد، تو اپنے وقت کے مجدد نے جب شمس تبریزی کی صحبت اختیار کی تو کیا ہوا؟ پورا علم دھرا کا دھرا رہ گیا، پورا ظاہری علم جو ہے دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں اس امت کے اندر، جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایسے بڑے بڑے جو ہے اپنے وقت کے ولی کتب، جنہوں نے ولایت کی جو ہے بہت اونچی منزلات کو طے کیا، ان کو آپ جب دیکھو گے کہ ان کا ظاہر کیا ہے، کوڑا ہے، ان کے جو ہے علم کے اندر کوئی خزانہ نہیں، ان کی جھولی میں کوئی شرعی علم کا خزانہ نہیں، لیکن معرفت الہی کے موتی بکھیر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسی شخصیات گزری ہے، جیسے میں نام لے کے کہہ سکتا ہوں، غوث اعظم دستگیر، خواجہ غریب نواز، جنید بغدادی، شیخ شہاب الدین سہروردی، دیگر ائمہ کرام، آپ اٹھا کر دیکھو، صوفیہ کرام، یہ اپنے وقت کے مجدد ہے۔ مولانا رومی اپنے وقت کے مجدد، غوث پاک اپنے وقت کے مجدد، خواجہ غریب نواز اپنے وقت کے مجدد۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو مدینہ منورہ میں جو ہے درس حدیث دیا کرتے تھے۔ تو یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو ہے شرعی علم کو سیکھا، پھر اس کے بعد جو ہے خانقاہ میں اپنا قدم جمایا، اور ظاہر باطن دونوں کو پایا، اور چار چاند لگ گئے آج ان کی روحانیت کے اندر، آج ان کے نام کے جو ہے چرچے ہیں، آج بچہ بچہ ان کو جانتا ہے اس دین اسلام کے اندر کہ ان کا مقام کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ دونوں لے کر چلا، شریعت بھی اور طریقت بھی، شریعت بھی اور حقیقت بھی، شریعت بھی اور انصاب تصوف بھی، علم تصوف بھی لے کے چلا۔ تو جو دونوں لے کر چلتا ہے
تو پھر اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. وہ باہر سے بھی چمکتا ہے اور باطن سے بھی چمکتا ہے, اور پھر وہ جو ہے نا ایک ایسا درخت بنتا ہے سائے دار, جو لاکھوں جو ہے لاکھوں کو فیض بانٹتا ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے مطالعہ کریں کہ کئی ایسے بزرگان دین ملیں گے اور کئی ایسے بزرگان دین ملیں گے آپ کو. تو خانقاہ میں ایسا نہیں ہے کہ درس حدیث نہیں دیا جاتا, فقہی قانون نہیں سکھایا جاتا ہے, شرعی جو ہے مسئلے نہیں سکھائے جاتے, بلکہ یہ کام ہمارے ائمہ کرام کا ہے. یہ کام ماشاء اللہ ہمارے علماء حق جو ہے بڑے اچھے سے جو ہے انجام دے رہے ہیں. تو یہ ان کا کام ہے, اور باطن کی طرف جو ہے کام کرنا, اس پہ محنت کرنا, یہ بزرگان دین کا کام ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پیر کامل اپنی خانقاہ میں اگر شرعی قانون اور شرعی تعلیمات کو لے کر نہیں چل رہا ہے, تو آپ پہلے اس کو جانو. وہ یہ حکم نہیں دیتا کہ نماز نہیں پڑھنا ہے, وہ حکم یہ نہیں دے رہا ہے کہ شریعت کو لے کر نہیں چلنا ہے. ارے بھائی, دودھ ہی سے تو مکھن, دودھ ہی سے تو گھی بنتا ہے, دودھ ہی سے تو مکھن بنتا ہے, دودھ ہی سے تو گھی بنتا ہے, اور دودھ کیا ہے تو شریعت کے مانند ہے. تو سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. تو جس کے پاس دودھ کی اصل نہیں, وہ محروم ہے پھر گھی سے, یعنی معرفت الہی سے محروم ہوگا. یہ یاد رکھنا, کیونکہ دودھ اصل ہے. اگر آپ کے پاس دودھ موجود نہیں ہے تو آپ گھی بنا نہیں سکتے آپ. تو ہمیں بھی جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرنا ہے, اسے لے کر چلنا ہے قدم بدم قدم با قدم. اور کچھ ایسے بزرگان دین ہیں, کچھ ایسے اولیاء کرام ہیں جو اپنی خانقاہ میں جو ہے دونوں علم لے کر چلتے ہیں, ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی, شرعی علم بھی اور معرفت کے علم بھی, جو دونوں موتی بکھیرتے ہیں. تو وہ سونے پہ سہاگا ہے. تو اگر کیونکہ بچہ بھی تو مرید ہوتا ہے, کیونکہ ایک 7 سال کا بچہ بھی تو مرید ہوتا ہے. تو وہ مرید جو ہے اگر مدرسے میں نہیں جا رہا ہے, اگر کسی پیر کامل کی صحبت اختیار کر رہا ہے, تو وہاں سے اس کو علم شریعت ملنا لازمی ہے اس عمر کے اندر, کیونکہ اس کی غذا ابھی علم شریعت ہے, علم معرفت ابھی غذا نہیں ہے. اس بچے کو آپ علم معرفت نہیں دے سکتے, بلکہ علم شریعت سکھانا ہوگا اس بچے کو. اور یہی ترتیب جو ہے ہمارے سلف اور اسلاف لے کر چل رہے ہیں. تو بس میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ جو ہے مطالعہ کر لیں, کسی صوفی بزرگ سے جان لیں, کسی جو ہے علماء حق کی صحبت اختیار کریں, آپ پہلے جانیں, اس کے بعد جو ہے آپ کچھ جو ہے کلام کریں. تو بس آج کے بیان کا یہی مقصد تھا, تاکہ جو ہے آپ کو یہ پتا چلے کہ کیا کلچر تھا اور آج کیا کلچر ہے, اور کس طرح سے جو ہے یہ خانقاہی نظام جو ہے اپنے جو ہے سر انجام جا رہا ہے, اپنی جو ہے کامیابی کی طرف چل رہا ہے خانقاہی نظام. تو بس تاکہ لوگ جو ہے بدزن نہ ہو جائے. مولا کریم جو ہے ہمیں سمجھ کی سمجھ عطا فرمائے, ہمیں جو ہے علم شریعت لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے باطن کی طرف جو ہے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ جو ہے خود کو جانا جائے اور خود کو پہچانا جائے. کیونکہ جس نے خود کو نہیں جانا اس نے خدا کو نہیں جانا, اور جس نے خدا کو نہیں جانا تو پھر اس نے کیا جانا. آخر وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.